عن السوء برائی کے بارے میں، عن الخمر شراب کے متعلق یا شراب کے بارے میں، اور اس طرح بے شمار الفاظ ہیں. جو الفاظ نئے ہیں ان کو ہم پڑھ لیتے ہیں. عن الخلق کے معنی کیا ہوں گے؟ تخلیق کے بارے میں. عن اللغو برے کام. عن التذکرۃ. یہاں پر یہ دیکھیں، یہ ہم نے ایک ترجمہ اس کا بتایا آپ کو. کیا بتایا کہ اس کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہے؟ کے بارے میں کیا جاتا ہے. یہاں پر ایک اور نوٹ لکھا ہوا ہے کہ عن کا ایک اور بامحاورہ ترجمہ سے بھی ہے. جیسے عن المنکر برائی سے، سیاق کے مطابق سے یا بارے میں سے کسی ایک کا انتخاب ہوتا ہے. آپ درجہ بالا تمام قطعوں کا دوبارہ ترجمہ کیجئے. جیسے عن کا ترجمہ کیا کریں گے؟ سے کے بارے میں. عن المعروف معروف سے، عن الخلق، عن اللغو برے کام سے، عن التذکرۃ. جس طرح آپ لوگوں نے اگر حدیث کا مطالعہ کیا ہو تو ہر حدیث کے راوی کے شروع میں کیا ہوتا ہے؟ یہ آتا ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس کا مطلب ہے کہ عن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جانب سے. یہ وہ والا عن بھی ہے، سے بھی آتا ہے، اور بارے میں قرآن کریم میں بھی استعمال ہوتا ہے. سیاق و سباق تعین کرے گا کہ یہاں پر کے بارے میں ہے یا یہ کیا ہے؟ سے کے بارے میں ہے. اچھا یہاں تو یونٹ نمبر 4 ختم ہو گیا یہاں پر جی. آج کے سبق میں یہاں پر آنے سے پہلے میں آپ کو جو ہے نا عربی زبان کا ایک چند چیزیں بتا دوں گا. یہ بہت آسان چیزیں ہیں جو آپ کو ہمیشہ کام بھی آئیں گی اور یاد بھی رہیں گی اگر مجھے قلم مل جائے تو. جی وہاں نہیں ہے. ہاں کیوں نہیں ہے؟ جزاک اللہ. جی جن حضرات کے پاس کتاب نہیں ہے ان کو مشکل پیش آئے گی، لہذا کتاب لے لیجیے. اور جو ہے نا اگر آج آپ حضرات کے پاس جیب میں رقم نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اگلی کلاس میں اس سے اگلی کلاس میں رمضان کے بعد کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس طرح جو ہے نا آپ حضرات کتاب لے سکتے ہیں تاکہ جو ہے نا آپ اس کو آگے چل سکیں. کتاب آپ لے یونٹ نمبر 4 کا سبق نمبر 8 صفحہ نمبر 20. یونٹ نمبر 4 سبق نمبر 8 اور وہی کاف زبر کا کی ضمیر یہاں پر لام زیر لی، من، فی اور بہت سارے دیگر اس اسما کے ساتھ استعمال ہوتی ہے. بتایا جا رہا ہے کہ کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا ہے تو اس سے مراد مخاطب یا سننے والے کے لیے کی طرف کسی چیز کی ملکیت یا نسبت کی جا رہی ہوتی ہے، کتابوں کا، قلموں کا وغیرہ وغیرہ. اب جس طرح مثال ایک چارٹ دیا گیا ہو اس چارٹ پر آپ غور کریں. قلمن کے آخر میں جب کا آیا تو کیا بن گیا جی؟ قلموں کا. ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ تیرا قلم. ان کے آخر میں جب کا آئے گا تو کیا بن جائے گا جی؟ ان کا بن جائے گا. اور ترجمہ کیا کریں گے؟ بے شک. ان کے آخر میں جب کا آئے گا تو کیا ہو جائے گا؟ بے شک. تو بھی ترجمہ کیا جائے گا. اس طرح من کے ساتھ جب استعمال ہوگا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ من کا تم سے، لام زیر لی کے ساتھ لکا تیرے لیے، الیکا تیری طرف، علیکا تجھ پر یا تم پر، فی کا تجھ میں، عن کا تیرے بارے میں یا تجھ سے. اس طرح قرآن کریم کے اندر یہ کاف زبر کا ضمیر جو واحد کے لیے استعمال ہوتی ہے، مخاطب کے لیے استعمال ہونے والی ضمیر ہے، یہ بہت ساری جگہوں پر کیا ہو رہی ہے؟ استعمال ہو رہی ہے. اور آپ حضرات کو اس کا ترجمہ کیا کرنا ہے؟ خود کرنا ہے. آواز نہیں جا رہی تھی، اب جائے گی آواز. اب آپ نے ترجمہ کرنا ہے جی. صفحہ نمبر 20 کے
نیچے بالکل آخر میں آئیں اور وہاں پر لکھا ہوا ہے قرآنی قطعوں کا ترجمہ. اب دیکھیں اس وقت آپ کلاس کے اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب آپ لکھنے کے بجائے بولنے پر وہ کریں گے. بعد میں اس کو کیا کریں گے؟ خود لکھیں گے. جب آپ ترجمہ کریں الیک الذکر، الیک کا ترجمہ الگ کریں اور الذکر کا ترجمہ الگ، ذکر کا ترجمہ الگ. الیک تیری طرف، الذکر ذکر یا نصیحت. اب ترجمہ کیجیے الیک الذکر، الیک آیات بینات، تیری طرف واضح آیات یا نشانیاں. الیک وحیہ، تیری طرف وحیہ اس کی وحی. الیک ھذا القرآن، الیک من ربک، الیک تیری طرف، من ربک تیرے رب کی طرف سے. علیک حرج، علیک کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ تجھ پر، حرج کوئی تنگی. وبرکات علیک، اور برکتیں تجھ پر. علیک القرآن، تجھ پر قرآن. لیس علیک، نہیں ہے تجھ پر. علیک اللعنت، تجھ پر لعنت. علیک بالحق، تجھ پر حق سے، حق پر، حق کو. علیک کبیرہ، تجھ پر بڑا. دیکھیں اس وقت آپ کو لفظ کا ترجمہ بہت جو ہے نا وہ نہیں لگ رہا، ذہن میں بیٹھ نہیں رہا، کیونکہ ایک الگ تھلگ لفظ استعمال ہو رہا ہے. آگے جا کر جب یہ جملے میں قرآنی آیت میں استعمال ہوگا تو اس کا ترجمہ خود بخود کیا ہو جائے گا؟ واضح ہو جائے گا. علیک حسیبہ، تجھ پر حساب یا محاسب. لک بیت، تیرے لیے گھر. لک ذکر کا، تیرے لیے اس کا ذکر. لک تیرے لیے تیرا ذکر. لک جنت، لک ولقومک، تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے. اب آئیے نیچے اور قرآن کریم کی آیات جہاں ہو رہی ہیں، جیسے الیک قرآنا عربیا. اب اس کا ترجمہ کیجئے تو بات کیا ہوتی جائے گی؟ واضح ہو جائے گی. دیکھیں ترجمہ کیجئے الیک، الیک تیری طرف، قرآنا عربیا، عربی قرآن، یعنی تیری طرف نازل کیا اللہ تعالیٰ. انا انزلنا الیک، ہم نے نازل کیا تیری طرف قرآنا عربیا، ایک قرآن جو کس زبان میں ہے؟ الیک من ربک طغیانا وکفرا، سرکشی اور کفر. الیک من ربک الحق، ہاں تیری طرف، تیرے رب سے، یعنی تیرے رب کی جانب سے. الحق حق. الیک ربک من الحکمت، تیری طرف ربک تیری رب کی سے، من الحکمت حکمت کی باتیں یا حکمت سے بھرپور باتیں. علیک قولا ثقیلا، تجھ پر قولا بات، ثقیلا بھاری، یعنی علیک تجھ پر بھاری بات. علیک وعلی والدتک، تجھ پر اور تیری والدہ پر. علیک الکتاب بالحق، تجھ پر کتاب حق کے ساتھ. علیک وعلی آل یعقوب، جی آگے کچھ اور آیات پڑھتے چلے جائیں. فضل اللہ علیک عظیما، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیک تجھ پر بڑا، یعنی تجھ پر اللہ کا بڑا فضل ہے. علیک الکتاب للناس، فضل اللہ علیک ورحمتہ، اللہ تجھ پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت. یہ اگلے آیت بھی ایسی ہے. علیک الکتاب للناس بالحق، تین اکٹھی ہو رہی ہیں. علیک تجھ پر، الکتاب کتاب یعنی قرآن، للناس لوگوں کے لیے، بالحق یہ جملہ کچھ ہوئے کہ ہم نے نازل کی علیک تجھ پر. کیا نازل کی؟ الکتاب کتاب یعنی قرآن. کس لیے نازل کی؟ للناس لوگوں کے لیے. اور یہ کتاب کیسی ہے؟ بالحق پوری کی پوری کیا ہے؟ حق کے ساتھ. نعمتہ علیک وعلی آل یعقوب، اور
اس کی نعمت تجھ پر اور آل یعقوب پر۔ دیکھیں قرآن کی حقانیت، اس کی روحانیت، اس کا معجزہ ہونا، اس پر میرا اور آپ کا تو ایمان تھا، ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے، لیکن اس وقت جو دنیا میں ایک بار پھر کورونا کی جو تیسری لہر آئی ہوئی ہے، اس میں ہمارا تعلق اس قرآن سے کیا ہے، کتنا ہے، کس قدر ہے، کتنا ہمارا جو ہے نا ایمان ہے اس پر، اس کا اندازہ اس وقت ہوگا کہ جب دنیا اس بات کو تسلیم کر لے گی۔ آج صبح بھی بات ہو رہی تھی کہ ان حالات میں ہمیں کیا کیا چاہیے۔ ہمارے پڑوسی ملک میں جو صورتحال ہے اس کی جو ہے نا اگر جو خبریں آ رہی ہیں یہ حقیقت پر مبنی ہے، تو جو ہے نا میں ابھی راستے میں ہی مجھے کسی نے بتایا کہ اب تو مغربی میڈیا نے بھارت سے آنے والی خبروں کے بارے میں کہا کہ وہ 5 گنا کم تعداد ظاہر کر رہے ہیں ہلاکتوں کی، اس سے بھی زیادہ ہیں ہلاکتیں۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ اس وقت صورتحال کیا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ انسانیت پر رحم فرمائے، لیکن ان حالات میں امت مسلمہ کی ذمہ داری بڑھ گئی ہے کہ وہ زیادہ بہتر اور اچھے انداز سے اپنے دین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچائیں، لوگوں کو بتلائیں کہ دیکھو ہمارا دین حق ہے، ہماری کتاب حق ہے، ہمارا مذہب حق ہے، ہمارا رب کن فیکون کا مالک ہے، اس کی ایک کن سے یہ کیا ہو جائے گا، یہ سارے کی ساری آزمائشیں، یہ ساری کی ساری بیماریاں، یہ ساری کی ساری ابتلائیں کیا ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ آؤ ہمارے رب کی طرف آ جاؤ، اسلام قبول کر لو، دین اسلام قبول کر لو، کیونکہ کسی نہ کسی گوشے میں ہندوؤں کے ہاں بھی رب کا تصور تو بہرحال کیا ہے، اللہ کا تصور موجود ہے، ایسا نہیں ہے، لیکن وہ تصور بہت زیادہ جو ہے نا وہ کر دیا گیا ہے ان کو۔ اگر ان کو بتایا جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ دیکھو بھائی رب ایک ہی ہے، وہ اللہ ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پیدا کرنے والا بھی ہے، مارنے والا بھی وہ ہے، بیماریاں پیدا کرنے والا بھی، بیماریاں ختم کرنے والا بھی، اسی سے رجوع کرو گے تو کام ہوگا۔ آؤ لوٹ آؤ، یہ تم جس چکر میں پڑے ہوئے یہ سب جھوٹے معبودان ہیں، آج تمہارے کسی کام نہیں۔ آؤ ہمارا رب حقیقی رب ہے، ہم اپنے رب، کیونکہ ہمارا تصور ہی کچھ اور ہے نا۔ میرا اور آپ کا موت کا تصور یہ ہے کہ اِنَّ إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، کہ ہم کیا کریں گے، اپنے رب کی طرف پلٹیں گے، اور اگر ہم نیک اعمال کیے ہوں گے یقیناً یہ ہمارا تصور ہے۔ لہٰذا ہمیں موت سے کوئی خوف نہیں ہے، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ موت کیا ہے، ایک بار حق ہے، اور ہم نے اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص کہتا تو ہے، مثلا جو ہے نا کسی کا انتقال ہو جائے تو آپ میں سے سرحد والے کچھ لوگ موجود ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو یہ سرحد والے کہتے ہیں، اکثر ایک دوسرے کو دعائیں دیتے، کہتے ہیں کہ چلیں یہ حادثہ تو ہو گیا، آگے اللہ خیر کرے۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آگے نہیں مرنا اور باقیوں کو اللہ خیر، آگے اللہ خیر کرے گا کیا مطلب ہے؟ یعنی آگے اللہ خیر کرے گا مطلب ہے کہ آگے والوں کو اللہ نہ مارے، مرنا تو سب نے ہے۔ لہٰذا یہ کہو کہ آگے اللہ جن کو موت دے ایمان کی موت نصیب فرمائے، تو ہمارا تو ایمان ہے موت پر، لہٰذا ہم اس سے گھبراتے نہیں ہیں، پریشان نہیں ہوتے۔ لیکن وہ حضرات تو ان کا تو ایمان ہی کیا ہے، دنیا ہے۔ لہٰذا ہمارے پاس دعوت کا بہت اہم موقع ہے کہ ہم لوگوں کو دین کی طرف، قرآن کی طرف، اور استغفار کا موقع ہے عزیزان محترم۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صدقہ کیا کرتا ہے، بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ لہٰذا اپنے دن کا آغاز، اپنی صبح، اپنی شام اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہوئے گزارے ہیں، اگرچہ وہ بہت معمولی کیوں نہ ہو۔ 1 کھجور دے سکتے ہیں، 2 کھجوریں دے سکتے ہیں، 10 روپے اللہ کی راہ میں دے سکتے ہیں، لیکن کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ کی صدقات و خیرات کیا ہو، پہنچیں۔ ملٹیپل جو ہے نا لوگوں کو دیں، جو آپ کو نظر آئے اس کو دیں، اور اسے توقع رکھیں کہ ان صدقات اور خیرات کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا، ہم سے ان بلاؤں کو، تکالیف کو کیا کرے گا، ٹالے گا۔ صدقات اور خیرات کی کیا ہونی چاہیے، کثرت ہونی چاہیے، اور صدقات ہی جو ہے نا عموماً بلاؤں کو کیا کرتے ہیں۔ اور استغفار، اللہ سے رجوع اللہ، صدق دل کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ آنسوؤں کا نذرانہ پیش کر کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا کریں، اس سے بچا لیں۔ باقی کچھ مثالیں یہاں پر ہیں جی، یہ آپ نے خود کرنی ہے،
اور اب ہم آتے ہیں مکمل قرآنی جملوں اور آیات کا ترجمہ صفحہ نمبر 21 پر. پہلی آیت کا ترجمہ میں کرتا ہوں. انک علی الحق، بے شک تم حق پر ہو. اب اگلا ترجمہ آپ نے کرنا ہے انک میت، بے شک تم نے کیا کرنا ہے؟ مرنا ہے. ٹھیک ہے جی. فإنک رجیم، بے شک یا پس یقیناً تو کیا ہے؟ رجیم، دھتکارا ہوا، مردود جسے کہتے ہیں. شیطان مردود، رجیم کا ترجمہ ہم کہتے ہیں مردود، دھتکارا ہوا، رد کیا ہوا، ریجیکٹڈ جسے آپ کہتے ہیں. انک رؤوف الرحیم، تو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. انک جامع الناس، بے شک تو جامع جمع کرنے والا ہے، الناس لوگوں کو. انک سمیع الدعاء، انک علی الحق المبین، بے شک تو کس پر ہے؟ واضح حق پر. مبین مانے واضح روشن، ہم نے پڑھا تھا. بے شک تو کیا ہے؟ واضح حق پر ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ، تجھ پر کیا ہے؟ لعنت ہے. اِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، بے شک تو کیا ہے؟ سیدھے راستے پر ہے. اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بہت بخشنے والا مہربان ہے. فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پس در حقیقت تجھ پر کیا ہے؟ واضح طور پر کیا کر دینا ہے؟ پہنچا دینا ہے. فَإِنَّ، بے شک ہم نے پڑھا تھا انما، پس، فا کا ترجمہ پس یا تو، انما کا ترجمہ در حقیقت، علیکا تجھ پر، البلاغ پہنچانا، المبین واضح، بے شک تیری ذمہ داری واضح پیغام کا پہنچا دینا ہے. اولا لکا، یہاں پر اولا کا لفظ تباہی کے لیے استعمال ہوا ہے. اولا تباہی ہے، لکا تیرے لیے. ثم اولا لکا، پھر تباہی کیا ہے؟ تیرے لیے. تو اولا لکا، فاولا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تباہی ہے، پھر تباہی ہے تیرے لیے. باقی مثالیں جو ہے نا آپ حضرات خود کر سکتے ہیں. صفحہ نمبر 21 پر کچھ آیات اور زیادہ ایکسٹینڈ ہو رہی ہیں. مثلا آیت نمبر 22 پر آیت نمبر 21 کو پڑھیے. ان فضلہ کان علیک کبیرا، ترجمہ کیجئے جی. بے شک اس کا فضل، کانا تھا یا ہے، علیکا تجھ پر، کبیرا بہت بڑا، بے شک اس کا بہت بڑا فضل تجھ پر ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور آخرت، خیرٌ بہتر ہے، لکا تیرے لیے، من الاولا دنیا سے. دیکھیں وہاں پر آخرت کا لفظ آیا تو اولا کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ دنیا کریں گے. آخرت تیرے لیے دنیا سے کیا ہے؟ بہتر ہے. یا آدم ان ھذا عدو لک ولزوجک، یہ تیرا اور تیری بات سمجھ. ان بے شک، ھذا یہ، عدو دشمن ہے، لکا تیرا، ولزوجک اور تیری، بیدک الخیر تیرے ہاتھ میں بھلائی ہے. انک علی کل شیء قدیر، بے شک کیا ہے؟ تو ہر چیز پر قادر ہے. آیت نمبر 25 میں اللہ فرماتے ہیں انک جامع الناس، بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو، لیوم ایسے دن، لا ریب فیہ. جی اگلی سورہ انشقاق کی آیت ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک. جی کو مسلسل کوشش یا مسلسل مشقت میں رب نے رہنے والا ہے، الی ربک اپنے رب کی طرف. انسان کی جو زندگی ہے نا یہ یا تو کوشش سے عبارت ہے یا مشقت سے عبارت ہے. ہم سب کے سب اس کوشش میں ہیں، اس سعی میں ہیں کہ ہم اپنے رب کو راضی کریں
اور پھر ہم کیا کریں گے؟ فملاقی، ایک دن جا کر اپنی اس کوشش سعی کے نتیجے میں اپنے رب سے جا ملیں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا؟ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پھر کسی کو اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور کسی کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ یہ جو زندگی ہے یہ مسلسل مشقت ہے، ایک آزمائش ہے۔ ہم یہاں پر دارالامتحان کے اندر ہیں اور آپ سب زندگی کے مختلف امتحانوں سے گزرے ہوں گے نا۔ امتحان کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ ہمیشہ انسان کو کیا کرتا ہے؟ مشقت میں کیا کرتا ہے؟ ڈالتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر امتحان یا چھوٹا اور بڑا امتحان آپ کہیں گے بہت آسان ہے، ہو جائے گا۔ کوشش کہا ہوتی ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ فملاقی، پھر اپنے رب سے مل جائیں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ قرآن کریم نے اس کا منظر کھینچا ہے اور انتہائی خطرناک منظر سورہ انشقاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، ابھی ہم نے پڑھا جی۔ اب آئی تباہی ہے، لکا تیرے لیے، فاولا پھر کیا ہے؟ تباہی ہے تیرے لیے، ثم اولا لک فاولا پھر تباہی ہے تیرے لیے، پھر تباہی ہے۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا تم نے انسان نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یک نطفۃ من منی یمنی، کیا تم ایک پانی کا قطرہ نہ تھے؟ ثم کان علقۃ فخلق فسوی، پھر ہم نے گوشت کے لوتھڑے میں تبدیل کیا، پھر تمہیں تخلیق کی، ایک خوبصورت جسم بنایا۔ اور پھر قرآن کہتے ہیں الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تم نے سمجھ لیا ہے کہ بس پیدا ہوئے، کھائے پیا اور چل دیے؟ ایسا ہے نہیں، کیا وہ رب جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کیا ہے وہ اس بات پہ قادر نہیں ہے کہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے اور تمہیں جزا و سزا دے؟ مفسرین اکرام آخرت کے بارے میں جب بھی تذکرہ کرتے ہیں تو یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آخرت نہ ہو، یعنی مرنے کے بعد حساب و کتاب نہ ہو، عذاب و ثواب نہ ہو، جنت اور جہنم نہ ہو، تو پھر اس دنیا کو پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی ایک کافر بھی جنت میں، ایک مومن بھی جنت میں۔ ایک مومن ہے لیکن ساری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری، وہ بھی کامیاب، اور دوسرا جس نے ساری زندگی جو ہے نا انتہائی تنگ دستی میں گزاری لیکن اللہ کی فرمانبرداری میں گزاری، دونوں کامیاب۔ تو یہ تو پھر جو ہے نا کیا کہتے ہیں، عدل نہ ہوا نا۔ ہم عدل کا ترجمہ انصاف کرتے ہیں، انصاف الگ چیز ہے، انصاف بہت الگ چیز ہے، عدل ایک الگ چیز ہے جو ہے نا۔ تو اللہ تو عادل ہے، اس نے یہ دنیا پیدا کی ہے اور بتلایا کہ نبتلی نبتلی نبتلی، میں نے دنیا میں تمہیں بھیجا ہے، نبتلی تمہاری امتحان لینا چاہتا ہوں، تمہیں آزمانا چاہتا ہوں، میرے پاس آؤ گے اور میں کیا کروں گا؟ بدلہ دوں گا۔ اس لیے عزیزان محترم، بہترین موقع رمضان المبارک کا مہینہ کہ ہم اس کو کیا کر لیں؟ اختیار کر لیں اور آگے چلیں جی۔ انک لمجنون، یہاں پر ان کے ساتھ ساتھ لام زبر لا بھی آیا، ڈبل تاکید ہو گئی ہے۔ انک لمجنون کا ترجمہ ہوگا یقیناً یقیناً تو کیا ہے؟ مجنون ہے۔ بتائیے انک لمیت کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ویسے آپ میں سے جو ہے نا ہمارا بڑا عجیب عقیدہ ہے کہ ہم میں سے کسی کے والد، کسی کی والدہ، کسی کا بھائی یہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور جو فوت ہو جاتا ہے ہمارا تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ اب ختم ہو گیا، چلا گیا دنیا سے، اب اس کا دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، اب یہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تو پیچھے جو ہے نا آپ لوگ جائیداد کیا ہو جاتی ہے؟ تقسیم ہو جاتی ہے۔ پیچھے اسی زندگی میں کر کے دیکھیں نا، پھر پتہ چلے گا وہ چھوڑے گا آپ کو، نہیں چھوڑے گا۔ اب آپ پتہ ہے کہ یہ ہمارا تصور ہے اپنے مردوں کے بارے میں، اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے اجداد کے بارے میں، اپنے بزرگوں کے بارے میں، لیکن وہی تصور ہمارا جو ہے نا کچھ لوگوں کے بارے میں کہ وہ زندہ ہیں۔ عجیب سا تصور ہے کہ بھائی جب میرے ماں باپ زندہ نہیں ہیں، اور دیکھیں آپ اور مجھ میں سے ہر شخص اپنے ماں باپ کو اس کائنات کا سب سے عظیم انسان سمجھتا ہے۔ یہ عام سی فطرت ہے انسان کی کہ میرا والد کائنات کا کیا ہے؟ سب سے عظیم انسان تھا جس نے میری ایسی پرورش کی، یہ کیا وہ کیا۔ ہر انسان جس بھی تو اپنا آپ کا اپنا سگا والد، آپ کی سگی والدہ دنیا سے رخصت، آپ کہتے ہیں انک لمیتن، اور باقیوں کے بارے میں آپ کا تصور ہے کہ وہ زندہ ہیں، مدد کرتے ہیں۔ تو ہمارا یہ جو عقیدہ ہے نا یہ بڑا کمزور ہے۔ اسی لیے جو ہے نا آج کل وہ سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ بھی چل رہی ہے کہ آج کل دربار تو بند ہیں سارے، تو اب کیا کہاں جائیں گے؟
اب رجوع کرنے کا ذریعہ کیا ہے؟ اب کیا کریں گے؟ اگر ہمارا کنسیپٹ وہی ہو کہ یہ بزرگ سب کچھ کرتے ہیں تو وہ تو بند کر دیے سندھ حکومت نے بھی، پنجاب حکومت نے بھی، وہ تو کچھ کرنے سے رہے، اب ان کے پاس کیسے جائیں گے؟ دعا ہی نہیں ممکن ہی نہیں. اب تو اللہ، تو جب پہلے ہی اللہ ہے بعد میں بھی اللہ ہے تو اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. اپنا توحید کا عقیدہ مضبوط کیجیے گا، کیونکہ یہ جو یہ میری رائے ہے، اس سے آپ اختلاف کر سکتے ہیں. یہ جو موجودہ وبا ہے کرونا، اس کے بارے میں آپ مجھ سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ کے بڑے اچھے ڈاکٹر سے بھی تعلقات ہوں گے، ڈاکٹر صاحب بھی موجود ہیں. کوئی بڑے سے بڑا سائنٹسٹ، ڈاکٹر، میڈیکل کا ماہر، کوئی شخص ابھی تک متعین طور پہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے کرونا کو پہچان لیا ہے، یہ مرض ہے، اس کا یہ علاج ہے. کوئی متعین چیز ابھی تک نہیں ہو رہی. 2 سال سے کوشش ہو رہی ہے لیکن کوئی شخص کہ میں نے پہچان لیا ہے، میں یہ مرض کس وجہ سے ہوتا ہے، اس کا علاج کیا ہے، یہ کیا کیا شکلیں بدلتا ہے، کون کون سی دوائیں استعمال کی جائیں گی، یہ درست ہو جائے گا. ایک اپنا تجربہ ہے، کسی کا کوئی تجربہ، کسی کا کوئی تجربہ، بس کوئی کامیاب ہو جاتا ہے، کوئی نہیں کامیاب ہوتا. یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ دجالی تہذیب اپنے عروج پر ہے. اور دجال کے بارے میں جب آپ پڑھیں گے احادیث مبارکہ میں تو اس کا بھی یہی طریقہ کار ہوگا کہ وہ لوگوں سے کہے گا مجھ پر ایمان لے کر آؤ. لوگ کہیں گے بھئی ہم ایمان لے کر نہیں آتے، تو کہاں سالی ہوگی؟ تو وہ کہے گا یار اگر میں یہاں بارش برسا دوں تو تم ایمان لے آؤ گے؟ تو لوگ کہیں گے ہاں کیوں نہیں. وہاں کہے گا اور بارش ہو جائے گی. لوگ کہیں گے بھائی یہ تو باہر بات، یہ تو جو ہے نا سب کچھ کر سکتا ہے. پھر وہ کسی سے کہے گا بھائی تم ایمان لے آؤ، کہے بھائی میں تو نہیں مان لیتا. بھائی اگر تو ہمارا رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے مارتا ہے. تو وہ کہے گا کہ بھئی میں تمہارا بھائی جو آج سے اتنے عرصے پہلے مر چکا ہے اس کو تمہارے سامنے زندہ کر دوں؟ تو وہ کہے گا زندہ کر، تو ایمان لے گا ہاں وہ زندہ کر دے گا. تو وہ کہے گا ہاں بھائی بات تو وہی ہے. اور تو یہ جو جتنے مسائل ہمارے سامنے آ رہے ہیں نا کہ ابھی وہ کرونا کوئی ایک شکل اختیار کر رہا ہے، پھر دوسری شکل اختیار کر رہا ہے، پھر دوسری شکل اختیار کر رہا ہے. ویکسین بھی ہماری جو ہے نا کبھی کام کر رہی ہیں کبھی نہیں کر رہی، کسی کو جو ہے نا بہت زیادہ ریئیکشن کر رہی ہیں. تو جو میں جس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ دجالی تہذیب ہمیں اپنے گھیرے میں لے اور آخر میں وہ آئے اور کہے کہ بھئی یہ بیماری ہے نا تم سب پریشان ہو، میں ہوں نا، میں اس کا حل ابھی کرتا ہوں، مجھ پہ ایمان لے آؤ، میری مان لو، میں کہتا ہوں ابھی ختم ہوتی ہے اور ایک چیز کرے گا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا. یہی ہوگا. اور وہ کہے گا بھائی ٹھیک ہے میں یہ ختم کرتا ہوں، ابھی 1 منٹ میں جو ہے نا کسی ویکسین کی ضرورت ہے، میں کہتا ہوں اور ابھی یہ بیماری ختم ہوتی ہے، کسی کو بیماری نہیں ہوگی، اور جو ہے نا کر دے. اور جو ہے نا جس کا بھی عقیدہ توحید مضبوط نہیں ہوگا، جو بھی متزلزل ہوگا، وہ کہے گا بھائی بات تو تمہاری ٹھیک ہے، کیوں ہم تو عقل کے بندے ہیں نا. دیکھیں آج کل بھی سوشل میڈیا پر رات کو ٹی وی پہ چند اینکر کسی غلط بات کو لے کر اس کا جب ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں، رد عمل کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ شخص جو تھوڑی دیر پہلے اس بات کے سخت مخالف ہوتا ہے وہ بھی کہتا ہے یار بات تو دل کو کیا ہو رہی ہے، لگ رہی ہے نا. تو یہ چونکہ ہم تو جس دور میں رہ رہے ہیں ہمارا عقیدہ تو ویسے ہمارا ایمان جو ہے نا کسی اور چیزوں پر زیادہ ہے. تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ وہ دجالی تہذیب ہے جو سر چڑھ کر بولے گی اور سر چڑھ کے وہ سامنے آ جائے گا کہ بھئی میں اس بیماری کو 1 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، تو مجھ پر ایمان لے آؤ. اور ادھر بیماری ختم، اور ادھر جن کا عقیدہ نہیں ہوگا، جن کا ایمان مضبوط نہیں ہوگا، وہ سب کے سب کیا ہو جائیں گے، اس کے پیچھے چل پڑیں گے، اس پر ایمان لے آئیں گے. جس طرح آج WHO ہمیں کہتا ہے کہ یہ کرو، ہم کہتے ہیں یہ کرو. وہ کہتے ہیں اب یوں کرو، ہم کہتے ہیں اب یوں کرو. وہ کہتے ہیں اب یوں کرو، ہم کہتے ہیں اب یوں کرو. یعنی ساری دنیا جو ہے نا وہ WHO کے اس پہ چل رہی ہے نا، بتا رہے ہیں بھائی اب یہ کرو، اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرو، اب یہ کرنا ہے. وہ کہے گا بھائی میں کرتا ہوں، ختم، تم لوگ یہ کر لو، مجھ پر ایمان لے. اور ہم جو ہے نا ایمان تو اسی لیے جو ہے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات تلاوت کرے گا وہ دجال کے فتنے سے کیا رہے گا، محفوظ رہے گا. ایک تو یہ آیات یاد بھی ہونی چاہیے اور اس کی مسلسل تلاوت ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے کیا کرے، محفوظ رکھے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ہر نماز کی آخر میں جو دعا اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال
جیسا دعا میں آتا ہے اس دعا کو بھی یاد کرنا چاہیے، اور ہر نماز میں تشہد کے اندر آخری تشہد میں بیٹھ کر یہ دعا پڑھتی رہنی چاہیے کہ اللہ دجال کے فتنے سے کیا کریں، کیونکہ فتنے اتنی تیزی کے ساتھ آئیں گے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صبح ایک فتنہ ہوگا، شام کو دوسرا فتنہ ہوگا، اور یہ امت اس فتنے کے اندر کیا ہوتی چلی جائے گی، مبتلا در مبتلا در مبتلا ہوتی چلی جائے گی، سوائے ان لوگوں کے جن کا ایمان کیا ہوگا، بہت مضبوط ہوگا، جن کا عقیدہ توحید کیا ہوگا، بہت مضبوط ہوگا، وہ بچیں گے، باقی کوئی نہیں بچے گا۔ اور آپ حضرات نے دجال کے بارے میں بخاری کے اندر بڑی روایات ہیں، پڑھ لیجئے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ بھئی یہ تو بالکل وہی کیفیت ہو رہی ہے، وہی حالات بن رہے ہیں، سب کچھ پورا جو منظر ہے، پس منظر ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، اسی طرف ہم جا رہے ہیں۔ کہیں دیکھیں بیماری تو بہرحال موجود ہے، بیماری کا کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اس کو خاتمہ کرنے کا جو طریقہ ہے اس کے لیے جو ہے نا یہ بنائی گئی یا بن گئی یا جو بھی ہے، لیکن دجال تو یہی تو کام کرے گا نا کہ میں ہوں رب کی، اگر تمہارا رب ہے تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں کر سکتا ہوں، کرتا ہوں، تم ایمان لاؤ، اور جو ہے نا وہ کرتا چلا جائے گا، اور لوگ کیا کریں گے، اس پر ایمان لاتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ انک لرسول اللہ کا ترجمہ کیجئے، بے شک کیا ہے، بے شک آپ اللہ کے کیا ہیں، رسول۔ انک لعلی ھدی مستقیم، یقیناً آپ کیا ہیں، ہدایت پر ہیں۔ وانک لعلی خلق عظیم، یقیناً آپ کیا ہیں، اخلاق کے بلند ترین مرتبے پہ ہیں۔ انک لغوی مبین، یقیناً آپ کیا ہیں، واضح کھلے روشن بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا، اور یقیناً تیرے لیے کیا ہے، اجر ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، یقیناً تیرے لیے نہ ختم ہونے والا کیا ہے، اجر ہے۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ، اور بے شک وہ نصیحت ہے تیرے لیے، وَلِقَوْمِكَ، اور تیری قوم کے لیے۔ إِنَّكَ لَفِي ضَلَالِكَ الْقَدِيمِ، بے شک یقیناً تو پرانی گمراہی میں ہے، پرانی خطا میں ہے۔ یہ یعقوب علیہ السلام سے ان کے گھر والے کہہ رہے ہیں کہ جب انہوں نے کہا کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی خوشبو آ رہی ہے، لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بھٹکا نہ کہو، تو انہوں نے کہا انک لفی ضلالک القدیم، آپ جو ہے نا وہی پرانی باتیں کرتے ہیں، جو ہے نا پہلے آپ نے کہا کہ جی ہو سکتا ہے کہ میرے بچے مجھے کیا ہو جائیں، لوٹ آئیں۔ یعقوب علیہ السلام روتے تھے اپنے بچوں کی یاد میں، اور کہتے تھے کہ کاش میرا بچہ زندہ ہو، میرا بچہ میرے پاس آ جائے، کہ یہاں سے آ جائے، وہاں سے آ جائے۔ تو وہ کہتے ہیں انک لفی ضلالک القدیم، ابا جان آپ وہی پرانی جو باتیں ہیں نا، زمانے کی باتیں اس میں بھٹکے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کیا زمانہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے۔ آج کل کے بچے اپنے والدین سے یہی کہتے ہیں کہ ابا سائنس کیا ہو گئی ہے، سائنس معراج پر پہنچ گئی ہے، اور آپ 1440 سال پہلے کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ اور رسول کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ سائنس کہاں، سائنس اب سب کچھ ہے، سائنس پوری کی پوری سائنس یہاں پر آ کر کیا ہو گئی ہے، ایک لمحے میں عرش سے فرش پر آ گئی ہے۔ لہذا عزیزان محترم، وقت ہے رجوع اللہ کا، وقت ہے تعلق باللہ کا، وقت ہے گناہوں سے معافی کا، وقت ہے اپنے رب سے اپنے تعلق کو مضبوط کر لینے کا۔ ایمان میرا اور آپ کا موت پر حق ہے، جس دن جس لمحے لکھی ہوگی ٹلے گی نہیں۔ البتہ بہترین انسان وہ ہے کہ جس نے اپنی موت کے لیے بہترین تیاری کر رکھی ہو۔ اگر میری اور آپ کی تیاری مکمل ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر میری اور آپ کی تیاری مکمل نہیں ہے تو اس میں کوئی دیر نہیں کرنی چاہیے۔ فوراً اپنے سابقہ گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرتے ہوئے ہمیں توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے گا۔ ہمارا اگلا سبق واحد مؤنث کی ضمیر پر مشتمل ہے۔ میں تمام شرکاء سے گزارش کروں گا کہ وہ اس کو ایک دفعہ پڑھ کے آئیں۔ یہ یونٹ نمبر 4 کا سبق نمبر 9، 10، 11 اور 12 پر مشتمل ہے۔ یونٹ نمبر، پیج نمبر ہے 23 سے لے کر 29 تک۔ یہ چاروں سبق ایک ہی پیٹرن پر ہیں۔ پہلے سبق میں پیج نمبر 23 پر آپ کو بتایا گیا کہ فتنتن کے آخر میں گولتا آئی ہے،
تو اب اس کی طرف جب ضمیر لوٹے گی تو وہ ہوا کے بجائے کیا ہو جائے گی؟ ہیا استعمال ہوگی کہ مؤنث کے لیے ترجمہ اردو زبان میں ہوا کا بھی وہ ہوگا، ہیا کا بھی وہ ہوگا، لیکن ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہاں پر یہ مذکر ہے اور یہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ پھر کسی چیز کو کسی ایک مؤنث کے لیے منسوب کرنا ہو، مثلا قلم کو ہم نے آپ مرد ہیں آپ کی طرف کہا تو ہم نے کہا قلمہ، لیکن ایک مؤنث کی طرف کہیں گے تو ہم کہیں گے قلمہا۔ بیتہ ایک مذکر کا گھر، بیتہا ایک مؤنث کا گھر۔ یہاں بیت کے ساتھ ہا ضمیر لگائی گئی ہے کہ کسی بھی چیز کو جب کسی مؤنث کی طرف منسوب کیا جاتا ہے تو اس کے آخر میں کیا لگا دی جاتی ہے؟ ہا ضمیر لگا دی جاتی ہے۔ علمہا، لونہا، عذابہا، بیتہا، امہا، عتقہا، بے شمار الفاظ ہیں۔ اس کے بعد یونٹ نمبر 4 کے سبق نمبر 11 تیسری بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ اسی بیتہا کے شروع میں جب فی آ جائے گا تو یہ فی بیتہا ہو جائے گا، علی بیتہا ہو جائے گا، الی بیتہا ہو جائے گا، اور فی الی من کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا، فی بیتہا اس کے گھر میں، الی بیتہا اس کے گھر کی طرف، من ربہا اس کے رب کی طرف سے، فی کتابہا اس کی کتاب میں کا ترجمہ اضافہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد بتایا گیا ہے کہ یہی ہا جب حروف کے ساتھ ملے گی، یعنی لام زیرلی کا ترجمہ نے پڑھا تھا کے لیے، تو لہا کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اس کے لیے، لیکن اس کے سے مراد کیا ہوگی؟ وہ ایک مؤنث۔ من کا ترجمہ ہم نے پڑھا تھا سے، منہا اس سے یعنی اس ایک مؤنث سے، فی کا ترجمہ میں، فی ہا کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اس میں یعنی اس ایک مؤنث میں۔ اس طرح یہ قرآن کریم کی بے شمار آیات بھی ساتھ آئیں گی۔ آپ حضرات سے گزارش ہوگی کہ اس کو ایک نظر پڑھ کر آئیے گا تاکہ ہم اگلی کلاس میں بہت تیزی کے ساتھ، بلکہ کوشش کیجیے گا کہ پڑھ لیں، لکھ لیں، نشان زدہ کر دیں، تاکہ جب ہم اپنی کلاس میں آئیں تو ہم تیزی کے ساتھ اس سبق کو کیا کریں گے؟ آگے چلیں گے۔ صفحہ نمبر 22 جی۔ انک انت الاعلی، یہاں پر بس صرف اتنی سی بات ہے کہ جو دونوں اس سے پہلے جو مشقیں 29 نمبر آئے تھے اس میں یہ بتایا گیا کہ ان کے ساتھ لام زبر آئے تو تاکید ہو جاتی ہے، ڈبل تاکید ہو جاتی ہے، اور ان کے ساتھ انتا آئے اور انتا کے بعد الف لام اور آ جائے تو پھر تاکید در تاکید در تاکید، لیکن اس کا اردو زبان میں کوئی علاج نہیں ہے۔ یعنی اب ان تاکید، انتا تاکید، یعنی کا ترجمہ بھی تو ہے، انتا کا ترجمہ بھی تو ہے، تو یہ عیب ہے۔ ان کا انتا تو ہی بلند ہے، عجیب سی بات ہے نا۔ تو یہاں ان کا آیا، اس کے بعد انتا آیا، اس کے بعد الف لام آیا، تو ان کا انتا الف لام تاکید در تاکید در تاکید، یعنی بے شمار تاکیدات جمع ہو گئی، اور اس کا اردو زبان کے کسی لفظ سے ترجمہ کرنا ممکن نہیں ہے۔ ہم ان ترجمہ دیکھیں، انکا انت الاعلی، بے شک تو ہی سب سے کیا ہے؟ اعلیٰ ہے۔ انکا انت الوہاب، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ اس سے زیادہ ہم اس کا ترجمہ اردو زبان میں نہیں کر سکتے۔ البتہ عربی زبان میں تاکید ایک تاکید نہیں ہے، انا انتا الف لام، ٹرپل تاکید ایک ہی آیت میں کیا ہو جاتی ہے؟ آ جاتی ہے۔ یہ بات آپ کے ذہن میں ہوگی۔ اس کا ترجمہ نہ مفسرین کرتے ہیں، نہ مترجمین کرتے ہیں، نہ کوئی اور کر سکتے ہیں۔ ایک اور اہم بات کی طرف اشارہ کر دوں تاکہ ہمیں یاد رہے کہ رمضان المبارک کے اندر ہماری کلاسز کا ٹائم ویسے 2 گھنٹے ہوتا ہے، لیکن رمضان المبارک میں ہم تمام پورے کراچی میں ہماری کلاسز کا ٹائم 1.5 گھنٹہ اس لیے کر دیتے ہیں کہ ہم چائے کا وقفہ وغیرہ جو ہوتا ہے اسے ختم کر دیتے ہیں۔ تو یہاں بھی ہماری کلاس کا ٹائم جو ہے نا اب کیا ہوگا؟ آئندہ سے 1.5 گھنٹہ ہوگا۔ ہم جو ہے نا، کیونکہ اگر ہم یا تو نماز یہاں پڑھیں اور یا گھر پہ پڑھیں، 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ یہاں پڑھیں تو پھر ہمیں 1 گھنٹہ مزید انتظار کرنا پڑے گا، اور اگر گھر پہ پڑھیں تو ہمیں کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے نکلنا ہوگا تاکہ ہم اپنے قریبی مسجد میں جا کر کم از کم کوشش کریں کہ تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں گے، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازوں میں بھی برکت دے گا، ہمارے رزق میں بھی برکت دے گا۔ آخر میں ایک بار پھر اس گزارش کے ساتھ کہ استغفار کا مہینہ ہے، دوسرے عشرہ میں موجود ہیں، کثرت کے ساتھ اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات کرتے ہوئے، اپنے گناہوں کی معافی تلافی کرتے ہوئے آگے رمضان المبارک کی مبارک ساعتوں سے استفادہ کرتے چلے جائیے، کیونکہ جب ہم اگلی کلاس میں آئیں گے تو ہم اسے آپ لوگ انگریزی زبان میں کانٹ ڈاؤن کہتے ہیں، جی کیا کہتے ہیں وکیل صاحب؟ وہی وہ جو کیا ہوتا ہے،
کم کرنا جو ہے نا، ہم جب شروع کرتے ہیں تو یہ جو ہے نا 2-3 دن بعد جو ہے نا ہم پھر کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں تیزی کے ساتھ، تو الٹی گنتی شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے اجزاء محترم الٹی گنتی شروع ہونے کو ہے، اور ہم جہاں سے چلے تھے وہیں پر موجود ہیں. تو پھر دیر نہیں کرنی. اللہ کے ہاں کوئی لمبا چوڑا کوئی وظیفہ نہیں ہے، کوئی لمبی چوڑی کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی لمبا چوڑا کوئی جو ہے نا فلسفہ نہیں ہے، کوئی لمبا چوڑا کوئی جو ہے نا کام نہیں ہے کہ آپ وہاں سے چلیں گے وہاں جانا ہوگا، وہاں سے چلیں گے وہاں جانا ہوگا، یا یہ کام کرنا ہوگا. صرف 4 حروف ہیں، تا، واو، با، ہا. صدق دل سے اپنی گناہوں پر دل میں ندامت آئندہ نہ کرنے کے پختہ عزم کے ساتھ یہیں بیٹھے بیٹھے ادا کیجئے. رب فرماتا ہے کہ میں نے کیا کر دوں گا، غفرت لک، میں تمہیں کیا کر دوں گا، معاف کر دوں گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رمضان مبارک کی باقی ساعتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت. دعا کر لیں جی باری تعالیٰ امت مسلمہ پر خصوصی اور پوری انسانیت پر اپنا رحم فرما دے. باری تعالیٰ ہمیں اس وبا سے اس بلا سے محفوظ فرما دیجئے. اے اللہ ہم نہایت کمزور ہیں، نہایت کمزور ہیں، تیرے امتحانات میں پورا نہیں اتر سکتے. اے اللہ ہمیں امتحانات میں مت ڈالیے، اے اللہ ہمیں آزمائش میں مت ڈالیے. اے اللہ ہماری گناہوں کی وجہ سے اگر ہم پر یہ وبا نازل کر دی گئی ہے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اس رمضان مبارک کی برکت سے اے اللہ اس وبا کو ہم سے اور پوری دنیا سے دور فرما دیجئے. اے اللہ ملت پر اس دنیا والوں پر رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے، رحم کا معاملہ فرما دیجئے. ارحم الراحمین رمضان مبارک کی مبارک ساتھ ہیں، اللہ ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیجئے، اپنی برکتوں کا نزول فرما دیجئے. ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے خطاؤں کو معاف فرما دیجئے. ہمارے وہ اعزاء و اقارب جو ہم سے رخصت ہو گئے ہیں باری تعالیٰ ان کی بخشش فرما دیجئے، ان کے قبر کو جنت کے باغات میں سے ایک باغ بنا دیجئے. اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما دیجئے. ہماری اولاد کو ہماری ازواج کو نیک و صالح فرما دیجئے، قرآن و سنت کا پابند بنا دیجئے. ہمیں سعادت کی زندگی و شہادت کی موت نصیب فرما دیجئے، سعادت کی زندگی و شہادت کی موت نصیب فرما دیجئے. ہماری تمام عبادات کو محض اپنے فضل و کرم سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما دیجئے. وصلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.